الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں فضائل و رذائل زیر بحث ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام 10 بیان کیے ہیں، جن کو قرآن کے 10 کمانڈمنٹس کہنا چاہیے، ان میں سے 3 احکام کا ہم مطالعہ کر چکے۔ اب چوتھا زیر بحث ہے۔ اس کا عنوان ہے عفت و عصمت، یعنی پاک دامنی۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص زنا کے قریب نہ جائے، یعنی ہمارے دین میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ فواحش سے اجتناب کیا جائے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ عربی زبان میں ان سب کبھی چیزوں کے لیے آتا ہے جو جنس یا جنسی انحرافات سے متعلق ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے نمایاں، سب سے اہم چیز زنا ہے۔ باقی چیزیں اگرچہ اس کے متعلقات ہیں یا اسی نوعیت کی ہیں، لیکن ان کو عام طور پر براہ راست زیر بحث نہیں لایا گیا، بلکہ اجمال میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ تیرے پروردگار نے سب فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فواحش کسی بھی نوعیت کے ہوں، یعنی جنسی انحرافات کی کوئی بھی صورت ہو، وہ سب کے سب ممنوع ہیں، تاہم ان میں زنا کی خصوصی اہمیت ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص زنا کے قریب نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، یعنی جو آیات زیر بحث ہیں ان میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ کھلی بے حیائی اور نہایت برا طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں یہی تعبیر بعض دوسری جگہوں پر بھی اختیار کی ہے، یعنی فواحش کے بارے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانیت اپنی ابتدا ہی سے ان کا کبھی ہونا سمجھتی رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج بیان کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، تو وہ اپنے علم اور عمل دونوں میں اپنی فطرت کے خلاف آرا بھی قائم کرتا ہے، اور اسی کے لیے پیغمبروں کی تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہمیشہ سے اس طرح کے انحرافات کو غلط سمجھتی رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت اسے یعنی زنا کو ہمیشہ سے ایک بڑا گناہ اور ایک سنگین جرم سمجھتی رہی ہے، اور جب تک وہ بالکل مسخ نہ ہو جائے اسی طرح سمجھتی رہے گی۔ ذرا تدبر کرنے کے بعد انسان اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ فطرت نے جو نظم اس دنیا میں قائم کیا ہے، وہ اصل میں میاں بیوی کے مابین عہد وفا پر مبنی ہے، اور اس میں جنسی معاملات میں یکسوئی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہ معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی یا ایک مرد کی تمام توجہات کا مرکز کون ہے۔ انسان کی فطرت سے ہمیشہ سے ایک بڑا گناہ اور ایک سنگین جرم سمجھتی رہی ہے، اور جب تک وہ بالکل مسخ نہ ہو جائے اسی طرح سمجھتی رہے گی۔ انسان سے متعلق یہ حقیقت بالکل ناقابل تردید ہے کہ خاندان کا ادارہ اس کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے۔
جس طرح سے انسانی جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا اور پانی ناگزیر ہے، اسی طرح سے انسان کی پیدائش، اس کی پرداخت، اس کی نشو و نما اور اس کے بقا کے لیے خاندان کا ادارہ ناگزیر ہے۔ یہ ادارہ صحیح فطری جذبات کے ساتھ صرف اسی صورت میں قائم ہوتا اور قائم رہ سکتا ہے جب زوجین کا باہمی تعلق مستقل رفاقت کا ہو۔ یعنی اس ادارے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ایک مرد و عورت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مستقل طور پر ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہیں گے۔ یہ زندگی بھر کا سنجوگ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو اسی جذبے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس کو قائم ہونا چاہیے۔ یہ اس جذبے کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد یہی تعلق بنتا ہے، اور جب یہ تعلق اس کی بنیاد بنتا ہے اور اسی سے سارے جذبات پورے وجود کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، حیوانی سطح پر بھی، نفسی سطح پر بھی، اور اگر اجازت دیجیے تو میں یہ عرض کروں کہ روحانی سطح پر بھی، تو اس لیے پھر یہ ناگزیر ہو گیا کہ اس میں یکسوئی رہے۔ یہ چیز اگر مفقود ہو جائے، یعنی کیا چیز مفقود ہو جائے؟ کہ مستقل رفاقت کے بجائے لوگ بس رفع حاجت کے طریقے پر یہ تعلق قائم کریں اور اس کے بعد یہاں بیٹھے، یہاں سے اٹھے، کسی اور جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ یہ چیز اگر مفقود ہو جائے تو اس سے فطری اور روحانی جذبات سے محروم جانوروں کا ایک گلہ تو وجود میں آ سکتا ہے، کوئی سال معاشرہ اور سال تمدن وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی پوری دعوت اور تعلیم کی بنیاد، اس کا مقصد اور ہدف تزکیہ ہے، پاکیزگی، انفرادی زندگی کی پاکیزگی، اجتماعی زندگی کی پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی۔ اس پاکیزگی میں ایک بہت بڑی جہت اخلاقی پاکیزگی کی ہے۔ یعنی اگرچہ یہ پاکیزگی اس حیوانی وجود میں بھی مقصود ہے، خور و نوش میں بھی مقصود ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ اخلاقی احساسات میں مقصود ہے۔ اور اخلاقی احساسات کی جو بنیادیں قرآن مجید نے واضح کی ہیں اور جن کو انسانی فطرت پہچانتی ہے، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ فواحش سے اجتناب کیا جائے۔ کوئی سال معاشرہ اور سال تمدن وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی لکھتے ہیں، اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا، یعنی زنا کا، اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا، یہ دو چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو جو حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، ایک تو وہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، لیکن وہ فتویٰ اجمالی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات پیغمبروں کی طرف سے ملتی ہیں وہ اس کو متعین کر دیتی ہیں، اس میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں چھوڑتی، اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیتی ہیں، اور پھر جو اس کے نتائج نکلنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی خبردار کر دیتی ہیں۔ تو وہاں پر ہم عام طور پر گناہ کا لفظ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں انسان کا مقصد متعین کیا ہے کہ وہ یہاں سے ایک نفس زکیہ لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے حوالے سے غلط سمجھی جاتی ہیں، ان کے لیے ایک عمومی تعبیر گناہ کی تعبیر ہے۔ اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا، یعنی سوسائٹی جب اپنا وجود پیدا کرتی ہے تو اس سے بھی ایک اخلاقیات پیدا ہوتی ہے جس کو ہم سماجی اخلاقیات کہتے ہیں۔ تو گویا سید صاحب کا مقصود یہ ہے
کہ ہر لحاظ سے اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا رہا ہے. یعنی اخلاقی طور پر یہ ایک بری چیز ہے، اس کی شہادت انسان کا حادثہ اخلاقی دیتا ہے. یہ مذہباً گناہ ہے. دنیا میں مذہب کی جو کچھ بھی روایت باقی ہے اس میں سے کسی میں بھی اس کو روا نہیں رکھا گیا. معاشرتی حیثیت سے بھی اس کو ہمیشہ معیوب سمجھا گیا ہے. یعنی جو سماجی اخلاقیات وہ اگرچہ قابل تغیر ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور قابل اعتراض سمجھا گیا ہے. اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا یا مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے معیوب اور قابل اعتراض ہونا ایک ایسی چیز ہے جس پر قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام انسانی معاشرے متفق رہے ہیں. اور اس میں بجز ان متفرق لوگوں کے جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے یا جنہوں نے خبتی پن کی اپج کو فلسفہ طرازی سمجھ رکھا ہے، کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا. یعنی اختلافات جو کچھ بھی ہوتے ہیں اگر گہرائی میں جا کر ان کا مطالعہ کریں تو وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر غیر معمولی طریقے پر بعض خواہشات رکھی گئی ہیں. وہ خواہشات جب بالکل جبلی تقاضوں سے اٹھتی ہیں تو پوری طرح انسانی وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں. یہ جنسی معاملات بھی ایسے ہی ہیں. یہ بات جس نے بھی کہی ہے غلط نہیں کہی کہ اگر انسان کا پیٹ بھوکا ہو تو اس کو کسی اخلاقی یا کسی مذہبی چیز کے بارے میں توجہ دلانا آسان نہیں ہوتا. یہی معاملہ جب جنسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت بھی پیش آ جاتی ہے. یہی صورت کم و بیش پیش آتی ہے. اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو جو تفوق یا برتری کی جبلت دی گئی ہے اس پر چوٹ پڑ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں انسان توازن کے ساتھ گفتگو کرے گا. اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات پر ہمیشہ عقل کا غلبہ قائم رکھیں. خواہشات تو یہ چاہیں گی کہ وہ اپنی تسکین کے لیے ہر راستہ نکال لیں. ان کا معاملہ تو بہتے ہوئے پانی کا سا ہوتا ہے، وہ جدھر نشیب نظر آئے گا وہ جائے گا. عقل کو اپنی نفس پرستی کے تابع کر دیا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ہاں نئے نئے پہلو پیدا کرنے کی ایک اپج ہوتی ہے، اس کو وہ فلسفہ طرازی کی نظر کرتے ہیں. یہ ایک نوعیت کی ذہنی عیاشی ہے. اس میں مبتلا لوگ بھی دنیا میں نظر آ جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے سوا کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا ہے. اس عالمگیر اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت خود زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے. نوع انسانی کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں. یعنی نوع انسانی کا بقا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. بچے کو پیدا ہونا ہے، ناتواں حالت میں پیدا ہونا ہے، ایک ایسی آغوش میں ڈالا جانا ہے جس میں اس نے کئی برس تک بالکل محتاج رہنا ہے. اگر اس کو وہ حفاظت میسر نہ رہے جو خاندان کے ادارے میں جو ماں اور باپ کی محبت میں میسر آتی ہے تو یہ گویا اس کے بقا کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. نوع انسانی کا بقا اور انسانی تمدن کا قیام، اور اس کے بعد اگر کوئی تمدن نام کی چیز یا تہذیب نام کی چیز ہے تو وہ اصل میں خاندان کے ادارے ہی سے پیدا ہوتی ہے. اس کی اصل بنیاد اسی پر قائم کی گئی ہے. اسی سے رشتوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، اسی سے حرمتوں کا احساس ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں خواہش پرستی سے بالا تر جذبات محکم رہتے ہیں. انسانی تمدن کے لیے بھی اور نوع انسانی کے بقا کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دونوں اس بات پر منحصر ہیں، یعنی نوع انسانی کا بقا بھی اور انسانی تمدن کا قیام بھی، کہ عورت اور مرد محض لطف اور لذت کے لیے ملنے اور پھر الگ ہو جانے میں آزاد نہ ہوں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر کسی جگہ کے اوپر ایک
کافی کا کپ پی لیا اور اس کے بعد الیگ سائق کر کے الگ ہو گئے، یہ آزادی نہیں دی جا سکتی، بلکہ ہر جوڑے کا باہمی تعلق ایک ایسے مستقل اور پائیدار عہد وفا پر استوار ہو جو معاشرے میں معلوم و معروف بھی ہو اور جسے معاشرے کی ضمانت بھی حاصل ہو جائے۔ یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک معلوم معروف متعین تعلق چاہیے تاکہ جو بچہ آغوش میں ڈالے جانا والا ہے اس کو حقیقی حفاظت میسر آ سکے اور وہ تمدن وجود میں آ سکے جس میں رشتوں کا تقدس انسان کی تمام نفسی اور حیاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ چیز اس وقت تک وجود میں آ نہیں سکتی، تو اس کو معاشرے میں معلوم معروف بھی ہونا چاہیے اور پھر خود معاشرے کی ضمانت اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تعلق جو ہمارا کسی موقع کے اوپر پیدا ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے بیٹھے گپ شپ کی، کوئی لطف لذت کی بات کی، اس کے بعد چلے گئے، اس تعلق کو کبھی بھی معاشرے کی ضمانت حاصل نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی ضمانت 2 چیزوں کو حاصل ہوئی ہے جب سے تاریخ قائم ہے۔ ایک خاندان کا ادارہ، یعنی جب ایک میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو گویا معاشرہ اس تعلق کی حفاظت پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس تعلق کو قبول کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس میں اگر کوئی انقطاع آ جائے تو اس کو ایک بڑا حادثہ سمجھتا ہے۔ خاندان، اس کے بزرگ، گرد و پیش کے لوگ، دوست احباب سب اس تعلق کے قیام اور بقا میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی ضمانت ہے جو خاندان کے ادارے کو حاصل رہی ہے ہمیشہ، اس وقت بھی بہت بڑے پیمانے پر حاصل ہے۔ دوسرے، ریاست کا ادارہ، یعنی ایک ایسا نظم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے جو انسان کے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال کو طاقت سے روک سکے، کیونکہ انسان کی سرکشی خود انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یعنی کبھی اس پورے نظم کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں انفرادی مثالیں یہ کافی نہیں ہے پیش کر دینے، کیونکہ وہ انفرادی مثالوں میں پھر معاشرہ، پھر اس کی ضمانتیں، پھر اس کے احساسات، پھر ریاست کے نظم میں اس سے متعلق ایک خاص حساسیت، وہ سب مل کے پھر سہارا فراہم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اصول میں اٹھا دیں گے تو پھر وہی ہوگا جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر انسانی نسل ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ انسان کا بچہ اپنی زندگی اور اپنے انسانی نشو و نما کے لیے کئی برس کی درد مندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک جملہ ہی نہیں ہے، اس کو ہر شخص اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں دیکھ سکتا اور اس کا تجربہ کر سکتا ہے، اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرا کام تو لذت کے چند لمحے گزارنا تھا، اس کے بعد جس نے پیٹ میں اٹھایا ہے وہ جانے اور اس کا کام، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تنہا عورت اس بار کو اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں آنے کا سبب بنا ہو۔ یعنی دونوں ہی مل کر وہ قوت فراہم کرتے ہیں اور دونوں ہی مل کر وہ ماحول دیتے ہیں جس میں ایک بچے کی پوری حفاظت کے ساتھ نشو و نما ہو سکے۔ اسی طرح اس معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ انسانی تمدن کیوں برقرار نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ تمدن کی تو پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر اور ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوئی ہے، ورنہ تمدن کوئی چیز ہی باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد تو ایسا ہی ہے، ایسے بھیڑ بکریاں ہیں، ایک گلہ ہے، ادھر سے ہانکا ادھر کو ہانک دیا، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مل کر رہیں گے، اس سے ایک گھر وجود میں آ جاتا ہے، اس سے پھر خاندان کی تخلیق کے مراحل طے ہوتے ہیں اور خاندانوں کے درمیان پھر رشتے ناطے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کو تمدن کا ایک بنیادی ادارہ ہونے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر عورت اور مرد گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر کر کے، یعنی
وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو یہ ادارہ نہیں بنانا، قطع نظر کر کے محض لطف و لذت کے لیے آزادانہ ملنے لگیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں۔ یعنی لوگوں کے مابین یہ جو رشتوں کا تقدس ہے، یہ جو جذبات کی قوت ہے، یہ جو اس طریقے سے ایک کو دوسرے سے جوڑتی ہے، یہ سب بالکل بکھر جائے، اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی یہ عمارت اٹھی ہے۔ یعنی انسانوں نے جو کچھ وجود بخشا ہے اور جس طریقے سے تہذیب تخلیق کی ہے، اس میں اس ادارے کا کردار آخری درجے میں بنیادی ہے۔ ان وجوہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو، یعنی وہ معلوم اور معروف بھی ہونا چاہیے۔ معلوم اور معروف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے لوگ اس کو جانتے ہوں، اس کو ایک ایسے عہد یا ایسی وفاداری کے طور پر پہچانا جاتا ہو کہ جس کے لیے معاشرے کے ذہنوں میں عزت ہو، وقار ہو، اس کو فی الواقع وہ حیثیت دی جائے، اور مسلم عہد وفا پر مبنی ہو، یعنی مانا ہوا عہد وفا، ایسی چیز کہ اگر اس کو نہ لکھا جائے تب بھی مانا جائے، اگر اس کو زبان سے نہ کہا جائے تب بھی قبول کیا جائے۔ ان وجوہ سے عورت اور مرد کا ایسا آزادانہ تعلق جو کسی معلوم و معروف اور مسلم عہد وفا پر مبنی نہ ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انہی وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، کس کو؟ زنا کو۔ انہی وجوہ سے انسان اس کو ہر زمانے میں ایک سخت عیب، ایک بڑی بد اخلاقی اور مذہبی اصطلاح میں ایک شدید گناہ سمجھتا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ وجوہ و اسباب ہیں جن کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، اپنے دین میں اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس فعل کی یہی شناعت ہے، یعنی اس میں جو قباحت ہے، جو برائی ہے، اس فعل کی یہی شناعت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ زنا نہ کرو۔ سید صاحب کا اقتباس ختم ہو گیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی جس آیت کو ہم نے سر عنوان رکھا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، لا تقربوا الزنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو زنا کی محرک، اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہو گیا کہ انسان جن چیزوں میں ایسی دلچسپی رکھتا ہے کہ اگر ان کا عادی ہو جائے یا ان کا رسیہ ہو جائے تو وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، جس کو ہم ایڈکشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے ایک چیز کو چکھ لیا تو اب اندیشہ ہے کہ وہی آپ کی عادت بن جائے گی۔ بہت سی نشے کی چیزیں یہی تاثیر رکھتی ہیں، جوئے کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں کہ جو انسان کے وجود کو اس طرح گرفت میں لے لیں کہ وہ پھر ان کے بغیر رہ نہ سکیں، اور کسی موقع کے اوپر اگر ان کو غلط سمجھنے کا غلبہ بھی ہو جائے تو اندرونی احساس اس کو پھر ایسے ہیجان میں مبتلا کر دے، اتنا برانگیختہ کر دے کہ وہ پھر ان کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہی صحیح طریقہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو جب یہ کہا جائے گا قریب بھی نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سد ذریعہ کے معاملے کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی یہاں ہر اس چیز سے آدمی کو دور رہنا چاہیے کہ جو اسے اس طرح کے کسی گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جا سکتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو زنا کی محرک، یعنی اس کی تحریک دینے والی، اس کی ترغیب دینے والی، جو زنا کی محرک، اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہوں۔ یعنی صرف زنا سے نہ بچو بلکہ ان چیزوں سے بھی بچو جو اس طرف انسان کو دھکیل سکتی ہوں، اس طرف لے جا سکتی ہوں۔ سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب بیان ہوئے ہیں وہ انسان کو
اسی طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر سورہ نور میں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ ملنے جلنے کے موقعوں پر مرد و زن کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی مرد و زن کے گھروں میں، باہر، دفتروں میں ملنے جلنے کے جب مواقع پیدا ہوں تو کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، نگاہ کے معاملے میں، شرمگاہوں کے معاملے میں، زیب و زینت کے معاملے میں، تینوں پر تفصیلی بات کی ہے۔ سورہ نور میں مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب بیان ہوئے ہیں وہ انسان کو اسی طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں اپنے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کے لحاظ سے اپنی نگاہوں کو زیادہ سے زیادہ بچا کر اور اپنے جسم میں اندیشے کی جگہوں کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھیں، اور ایسی کوئی بات نہ کریں جو ایک دوسرے کے صنفی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہو۔ یعنی ان سب کی روح یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روح پیش نظر ہوگی تو پھر جو آگے شریعت حکم دیتی ہے اس کو بھی انسان سمجھ سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب کسی معاشرے میں زنا کو عام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کی ابتدا بالعموم انہی چیزوں سے کرتا ہے۔ یعنی وہ محرکات اور ترغیب دینے والی چیزوں ہی کو پہلے موضوع بنائے گا، اسی کو عام کرے گا۔ انسان کو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیا حادثہ ہو جائے گا اور کیا قیامت آ جائے گی۔ یہ کوئی اس جرم کا ارتکاب تو نہیں ہے، لیکن انسانی فطرت کو جس فاطر نے وجود بخشا ہے وہ یہ جانتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے کہ انسان اس طرح کی چیزوں کی طرف اپنے ماحول میں اور محرکات ہی میں پہلے آگے بڑھتا ہے۔ اس میں بہت دور پابندی لگانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب کسی معاشرے میں زنا کو عام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی طاقت کی ابتدا بالعموم انہی چیزوں سے کرتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا پر بھی وہ اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا۔ یعنی پہلے اس نے صرف جسمانی قرب پیدا کرنے کی کوشش کی، باقی معاملات خود ہی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت 27 ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا۔ یعنی وہاں بھی اس نے یہی جنسی ترغیب کا راستہ اختیار کیا۔ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، اب دیکھیے اس کو بیان کیا ہے، ان کا یہی لباس اتروا کر کے ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دیں۔ یعنی انسان کے اندر جو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے میں ایک رکاوٹ ہے وہ دو لباسوں سے ہے، ایک وہ جو باطن میں ہے، ایک وہ جو ظاہر میں ہم پہنتے ہیں۔ تو ظاہری لباس تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو باطنی لباس جو کسی حد تک رکاوٹ بن رہا تھا اس نے اپنی ترغیبات سے اتروا دیا۔ یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ حملہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی یہاں تو اجمال میں بیان کیا کہ یہ حملہ ہوا اور یہ حملہ ہوتا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ یہی اصل میں شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں یہ حملہ کس طرح ہوتا ہے۔ وہ یعنی کون؟ شیطان۔ وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اس لباس تقوی و خشیت سے محروم کرتا ہے جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے اتارا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر یہ دائیا ہی نہیں رکھا کہ وہ اپنے اس جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپنے کے لیے لباس ایجاد کرے. لباس کے دونوں ہی پہلو سورہ اعراف میں بیان کیے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ ایک طرف تمہارے لیے زینت ہے اور دوسری جانب تمہارے لیے حیا کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. دونوں چیزیں بیان کی ہیں. تو جو حیا قائم ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے وہ اتارتا ہے. اس لباس تقوی و خشیت، ظاہر ہے کہ حیا کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا خوف مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اندیشہ شامل ہو جاتا ہے، وہاں گرفت کا احساس غلبہ پاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اندر گویا بچنے کی ایک نفسیات پیدا کرتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اپنے آپ کو ڈسپلن رکھتا ہے اور ایک خشیت اس کے اوپر ہوتی ہے. خشیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکشی کے جذبات کے ساتھ معاملات کو نہیں دیکھتا. تو شیطان اس سے محروم کرتا ہے. جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے، یعنی وہ جو اندر لباس پہنایا گیا ہے، جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے. یعنی اصلاً وہ باطنی جامہ ہی ہے کہ جو باہر نکل کر ہمارے اس لباس کی صورت اختیار کرتا ہے. یہ پیرہن جو انسان پہنتا ہے یہ اصل میں اندر سے باہر کی طرف آتا ہے. جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ہے. پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے. یعنی پھر خیال ہوتا ہے کہ یہ میں کیا اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں. بے حیائی صنفی اعضاء میں، یعنی وہ اعضاء جو جنس سے متعلق ہیں، بے حیائی صنفی اعضاء میں جن کا چھپانا تقاضائے فطرت ہے، اریاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے. یعنی پھر یہ دل چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے نمایاں ہوں. پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے اور وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئی اختراعات سے، نت نئے ایجادات سے، نت نئی اختراعات سے ایسے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے. پھر لباس میں صرف آرائش اور زینت کا پہلو باقی رہ جاتا ہے. یعنی لباس کا وہ جو دوسرا پہلو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. پھر لباس میں صرف زینت اور آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے اور اس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دلکش زاویے سے نمایاں ہو. یعنی زینت میں بھی گویا یہ چیز غلبہ پانا شروع کر دیتی ہے. پھر آہستہ آہستہ عقل اس طرح معوف ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے. یعنی اس سارے عمل میں ایک ہی چیز رکاوٹ بن سکتی تھی اور وہ انسان کی عقل ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کو کسی بھی عمل کے ہر پہلو پر متنبع کرتی ہے. وہ معوف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے اور ساتر لباس، یعنی وہ لباس جو حیا والا ہو، جو چیزوں کو چھپانے والا ہو، اور ساتر لباس وحشت و دقیانوسیت کا. عریانی تہذیب کا نام پاتی ہے اور ساتر لباس وحشت و دقیانوسیت کا. پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو عریانی ہے. لباس تو اس نے رسوم و رواج کی پابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے. یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مر جاتا ہے اور پورا تمدن شہوانیت کے زہر سے مسموم ہو جاتا ہے. یہ گویا استاذ امام نے ایک تصویر سامنے رکھ دی ہے کہ شیطنت کا یہ عمل کس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ کس طرح فواحش کی ترغیب کا ذریعہ بنتا اور پھر وہیں پہنچا دیتا ہے انسان کو کہ جہاں اس کے تمدن کی بنیاد ہی ختم ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا کا چرچا کرنے اور اس کے لیے ترغیبات پیدا کرنے کی کوشش کو اسی بنا پر ایک بڑا جرم قرار دیا ہے. یعنی ایک تو زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس کا چرچا کیا جائے اور اس کی ترغیبات پیدا کی جائیں اور اس کے لیے ماحول بنایا جائے
تو اس کو بھی ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ مدینے میں جب منافقین و اشرار نے اس طرح کی کوششیں شروع کیں، یعنی کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ جو مسلمانوں کا معاشرہ اس وقت بن رہا ہے اور جس میں پاکیزگی کو بنیادی حیثیت دے دی گئی ہے اور ہر طرف گویا وہی فضا پیدا کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، یہ وہی بالکل چیز ہے جس کو ایک موقع پر قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تم لوگ اصل میں اپنے آپ کو بڑے پاک بنا کے پیش کرنے والے لوگ ہو، تعریض کے انداز میں یہ کہا۔ تو اناسم متطہرون کی گویا تعریض ان پر ہوتی ہے اس موقع کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا چرچا کرنے اور اس کے لیے ترغیبات پیدا کرنے کی کوشش کو اسی بنا پر ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ مدینے میں جب منافقین و اشرار نے اس طرح کی کوششیں شروع کیں تو ارشاد ہوا، یہ سورہ نور ہے، اس کی 19 آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی پیغمبر کی گرفت میں آئیں گے تو اس حکومت الہیہ میں بھی ان پر تازیانہ برسے گا اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے، یعنی ان کے محرکات کیا ہیں، یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ وہ بنیاد ہے۔ اب جب اس کو قرآن مجید سے ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تو اب ان روایتوں کو دیکھیے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض محرکات یا ترغیب پیدا کرنے والی چیزوں کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مقصد سے عورتوں کے تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے، مردوں کے پاس تنہا بیٹھنے یا ان کے ساتھ تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی یہ جتنے بھی اس طرح کی احکام دیے گئے یا اس طرح کی ہدایات کی گئی، ان میں اصلی مقصود یہ ہے، یہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان میں گویا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہیں اس طرف لے جا کر اس گڑھے میں ڈال دے اور پھر تمہارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبر جس وقت معاشرے میں خود موجود ہوتے ہیں تو اطلاقی ہدایات بھی کرتے ہیں، یہ فلاں کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، لیکن ان میں اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے دیور کے بارے میں پوچھا، ظاہر ہے گھر میں ہوتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، ملنا جلنا بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے دیور کے بارے میں پوچھا تو ارشاد ہوا کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا موت کو دعوت دینا ہے، یعنی تنہائی میں بیٹھنا۔ ظاہر ہے کہ معاشرت میں ملنا جلنا کھانا پینا وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن یہ احتیاط ضرور رکھنی چاہیے۔ لمبے سفر میں محرم رشتہ داروں کو ساتھ لے جانے کی ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سفروں کی نوعیت یہی تھی، ایسے محفوظ سفر نہیں تھے جیسے اب ہیں، لیکن جس طرح لوگوں کو قافلوں میں رہنا پڑتا تھا، پڑاؤ کرنے پڑتے تھے، راتیں گزارنا پڑتی تھیں، تو اس میں بھی فرمایا کہ کسی محرم رشتہ دار کو ساتھ لے لو۔ پہلی کے بعد دوسری نظر کو فوراً پھیر لینے کے لیے بھی اسی لیے کہا ہے، یعنی اگر نظر پڑ رہی ہے تو اگر وہ نظر بہک رہی ہے، اگر اس میں خط و خال کا جائزہ لینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کو پھیر لینا چاہیے۔ غنا اور موسیقی کی بعض صورتوں کے بارے میں بھی اسی لیے متنبہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی محرک ہو سکتی ہیں، یعنی ایسے نشید، ایسے گانے، ایسی موسیقی کہ جو بدکاری کی ترغیب دینے والی ہو۔ یہ جتنی چیزیں یہ اصلاً ممنوع نہیں ہے، اصلاً تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان میں جو کانٹینٹ ہے، جو چیز بیان ہو رہی ہے یا جو دھنیں ترتیب دی جا رہی ہیں، ان میں یہ محرک ہو تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے، آدم کے بیٹے زنا میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لازماً پا لیتے ہیں، چنانچہ دیدہ بازی آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، اس طرح کی باتوں سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے،
ہاتھ لگانا اور اس کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے، پھر دل و دماغ خواہش کرتے ہیں اور شرمگاہ کبھی اس کی تصدیق کرتی ہے اور کبھی جھٹلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی خدا کے پیغمبر نے بتایا کہ یہ سب وہ مقدمات ہیں، ان سے بچو گے تو پھر آخر میں بہرحال فیصلہ تو شرمگاہی کرے گی، لیکن ان سے بچو گے تو بچے رہو گے۔ یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہیں اور اس لیے دی گئی ہیں کہ زنا کو وہاں سے روک دیا جائے جہاں سے اس کے لیے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ باب بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔